اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 27 سے لے کے آیت نمبر 30 تک کا مضمون ہے۔ اللہ رب العزت یہاں سے اگلا مضمون ایک شروع فرما رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ گھریلو اور معاشرتی آداب کیا ہوتے ہیں۔ یعنی اگر آپ نے کسی کے گھر جانا ہے تو اس وقت جانے کے شرعی طریقہ اور شرعی آداب کیا ہیں۔ ایسے ہی کسی سے رابطہ کرنا ہے تو اس کے آداب اور احکام کیا ہیں، اس کا یہاں سے ذکر ہے۔ آج میں ان آیات کا خلاصہ ذکر کر دوں گا، پھر تفصیلات انشاءاللہ آئندہ وقتاً فوقتاً۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا، اے ایمان والو کسی کے گھر میں داخل نہ ہو، حتی تستأنسوا یہاں تک کہ تم اجازت لے لو، غیر بیوتکم درمیان میں ہے، اپنے گھر کے علاوہ، یعنی اپنے گھر میں جانے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی دوسرے کے گھر میں جانا ہے تو پہلے اجازت لینی چاہیے۔ آج کل تو دروازے ہیں، گھنٹی ہے، پہلے زمانے میں عام طور پہ دروازے نہیں ہوتے تھے، اور آپ حضرات میں جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ پہلے زمانے میں اگر دروازے ہوتے بھی تھے تو دن میں کھلے رہتے تھے کہ جو آنا چاہے دروازہ بجائے اور اندر آ جائے، عام طور پہ یہ ہوتا تھا۔ لیکن آج کل عام طور پہ چونکہ امن و امان کی صورتحال خراب ہوئی درمیان میں، تو دروازے کو بند رکھا جاتا ہے اور باہر بند ہی رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی صحابہ کے گھر گئے، دروازے بند ہوتے تھے، وہ دروازے ایسے ہوتے تھے کہ کواڑ ہوتا تو اس کو بند کرنا بڑا مشکل کام ہوتا تھا۔ رات کے وقت لوگ کواڑ کو یعنی دروازے کو بند کیا کرتے تھے۔ عام طور پہ کواڑ جو ہے وہ صرف جڑے ہوتے تھے لیکن بند نہیں ہوتے تھے، کنڈی نہیں لگی ہوتی تھی۔ تو اس زمانے کے حساب سے بھی سمجھایا، اور آج کے زمانے کے حساب سے کہ حتی تستأنسوا یہاں تک کہ جانے کی اجازت نہ لے لو۔ جانے کی اجازت دروازہ بجانے کے ذریعے سے ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ دروازے کھلے ہی ہوتے تھے اور وہاں کوئی گھنٹی کا نظام ہوتا نہیں تھا، تو زور سے السلام علیکم کہہ دیتے تھے۔ تو یہ السلام علیکم زور سے کہنے کا مطلب تھا کہ میں آپ سے اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہوں۔ اگر وہ وعلیکم السلام کہہ دیتا تو پھر آنے کی اجازت ہوتی تھی۔ تفصیلات ہیں انشاءاللہ ذکر ہوگا۔ وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، تو اس لیے کہا کہ ان گھر والوں پر سلام کرو، یعنی اجازت لینے کا طریقہ سلام کرنا اس زمانے میں تھا، آج کے زمانے میں اجازت مل گئی تو اس کے بعد سلام کرنا، دونوں معنی کے حساب سے یہ آیت آ رہی ہے۔ لیکن آیت کا بیان اللہ رب العزت نے خوبصورت طریقے سے فرمایا ہے کہ جس سے سمجھ میں آ رہی یہ آیت لگتا ہے آج کے لیے نازل ہوئی ہے۔ حالانکہ پہلے زمانے میں گھریلو سسٹم الگ ہوتے تھے۔ آج گھر بنتے ہیں تو سب سے پہلے ڈرائنگ روم بنتا ہے، پھر اس کے بعد اندر کا بیڈ روم بنتا ہے، پھر 2 بیڈ روم، 3 بیڈ روم، پھر لانج بنتا ہے، ٹی وی لانج بنتا ہے، کچن بنتا ہے۔ آج کے زمانے میں گھر کا سسٹم یہ، پہلے زمانے میں گھر کا سسٹم یہ نہیں ہوتا تھا۔ پہلے زمانے میں زنان خانہ، مردان خانہ، مہمان خانہ، 3 قسم گھر کے 3 حصے ہوا کرتے تھے، زنان خانہ، مردان خانہ اور مہمان خانہ، یہ 3 حصے ہوتے تھے۔ اور سونے کے لیے چارپائیاں بچھائی جاتی تھیں کہ سب چارپائیاں بچھا کے ایسے سوئے۔ تو پہلے زمانے میں گھر ایسے تھے۔ آج کے زمانے میں گھروں نے ترقی کی ہے اور مزید آج کل فلیٹ بن چکے ہیں، یہ ایک اور گھر کی نئی شکل ہے، اس طریقے سے اور بھی چیزیں۔ تو یہ آیت ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے آج کا زمانہ بھی اس کے مد نظر ہے، پہلا زمانہ بھی اس کے مد نظر ہے۔ تو وَتُسَلِّمُوا اس زمانے میں سلام باہر سے کیا جاتا تھا، آج سلام دروازہ کھولنے کے بعد کیا جاتا ہے، لیکن طرز کلام اتنا خوبصورت۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور تمہیں حکم اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ تم اس کو یاد رکھو کہ جب بھی گھر میں داخل ہوگے تو بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوگے۔ چنانچہ اگر کسی سے رابطہ کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار بھی یہ ہے کہ اس کو اگر آپ نے فون کیا تو 3 دفعہ سے زیادہ فون نہ کریں۔ 3 دفعہ فون کیا، اس کے بعد دوبارہ فون نہیں کرنا چاہیے۔
3 دروازہ بجایا، اس کے بعد مزید دروازہ بجانا نہیں چاہیے، احکامات ہیں انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر تمہیں اس کے اندر سے کوئی نہیں ملتا، اگر گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، یا فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا، اگر تمہیں اندر سے اجازت نہیں ملتی تو فَلَا تَدْخُلُوا، تم اندر مت جاؤ، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ تمہیں اجازت مل جائے، اس کے بغیر نہیں جانا۔ وَإِن قِيلَ لَكُمْ فَارْجِعُوا، اگر تمہیں اندر سے کہا جائے ابھی آپ چلے جائیں، ہم آپ سے نہیں ملنا چاہتے، تو فرجعوا، واپس چلے جاؤ، ہوا ازکا لکم، یہ بہتر ہے۔ لہٰذا اس بات پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ دیکھو مجھے گھر کے اندر نہیں بلایا، مجھے گھر کے اندر داخل نہیں ہونے دیا، یا میرا فون نہیں اٹھایا، مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا، مجھ سے بات نہیں کی۔ جب ایک شخص کہہ رہے کہ میں اس وقت آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، تو بالکل خوشی سے کہہ دینا چاہیے ہاں ٹھیک ہے آپ بات نہ کیجیے، بلکہ اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں بس یہ چونکہ مجھے وقت ملا ہے لہٰذا میں نے تو ابھی بات کرنی ہے، بھلے سے آپ کا موڈ ہے یا نہیں ہے، بھلے سے آپ کے سونے کا وقت ہے، بھلے سے رات کے 2-2 3-3 بجے فون کر کے بہت سے علماء کرام رات کے 2-2 3-3 بجے ان کو فون کر کے مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ میرے پاس خود رات کے ایک مرتبہ اتفاق کی بات ہے کہ میں کچھ ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا تھا، ہمارا تعلیمی کوئی نشست تھی، تو ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو کچھ ساتھی کافی جمع ہوئے تھے دور دور سے، تو رات کے کوئی 1:30 بجے کا وقت تھا، تو ایک صاحب کا فون ہے، جی ہم نے اسپیکر لگایا ہوا ہے اور اسپیکر کے اوپر ہم نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، آپ ہمیں جواب دیں، ہم سب نوجوان سننا چاہتے ہیں۔ اور مسئلہ ایسا پوچھا جس میں لڑائی تھی، یعنی کہ مسئلہ اس طریقے سے پوچھا کہ آپ ایسی حدیث دکھائیں جس میں یہ لکھا ہوا ہو، یعنی میں اگر وہ حدیث نہیں دکھاؤں گا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم غلط ہو جائیں گے، اور اس طرح کی باتیں، یعنی ایسی بات ہے کہ رات 1:30 2-2 بجے کسی سے بات کرنے کی ضد کرنا، مسئلہ پوچھنے کی ضد کرنا، یہ تو علماء کرام کے ساتھ معاملہ، ایسے کاروباری معاملات ہیں کہ 24 گھنٹے کال کے اوپر اگر کسی کو رکھا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے کمٹمنٹ کو نبھانا بہت مشکل ہے، یعنی اوقات کار ہونے چاہیے، اور اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کے بات کرنے کے، آپ کے معاملہ کرنے کے اوقات کار ہونے چاہیے۔ مسلمان کو ایک نظم کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا، تمہیں کہا جائے کہ واپس لوٹ جاؤ، فَارْجِعُوا، واپس چلے جاؤ، وَأَزْكَىٰ لَكُمْ، اس بات پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ، جی ہمیں تو ٹائم ہی نہیں دیتے، ہمیں تو وقت ہی نہیں دیتے۔ خاص طور پر یہ مرض ان لوگوں میں ہوتا ہے جو کسی عہدے پر فائز ہوتے ہیں، کہتے جی میں نے تو اتنا رابطہ کہ مجھے اس نے وقت ہی نہیں دیا، وقت نہیں دیا، تو اس پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں سے سمجھ میں آیا لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونہ، ایسا گھر جس میں رہائش نہیں رکھی جاتی، جیسے ہسپتال ہے، جیسے کہ پولیس اسٹیشن ہے، جیسے کہ مارکیٹ ہے۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونہ، ایسے گھر جس میں رہائش نہیں ہوتی، بلکہ فیہا متاع لکم، یا تمہارا کام ہوتا ہے، تو وہاں پر تم بغیر اجازت کے جا سکتے ہو۔ ہسپتال میں، مسجد کے اندر رہائش نہیں ہوتی، مسجد کے اندر آپ بغیر اجازت کے جا سکتے ہیں۔ کسی سرکاری دفتر میں آپ بغیر اجازت کے جا سکتے ہیں، آپ کا کام ہے، آپ کی خدمت کے لیے وہ بیٹھے۔ پولیس اسٹیشن ہے، ہسپتال ہے، یا ایسے عوامی مراکز ہیں، وہاں پر جانے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اس میں بڑی تفصیل ہے، انشاءاللہ آئندہ ذکر کروں۔ اللہ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔